اگر دیکھیں تو 300-400 ہمارے آؤٹلیٹس ہیں جہاں پہ یہ ہمارے فارمرز کے لیے سہولت کریٹ کی ہم نے. اچھا گڈ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو ملٹ ٹریکٹر ہے یہ امپلائی اونڈ کمپنی ہے. جی. یہ کسی ایک فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے, رائٹ رائٹ. بلکہ آپ سب لوگوں نے مل کے اس کو ایک سکسیس کا رول ماڈل کے طور پہ اسٹیبلش کر دیا ہے. ایسے ہی کہاں سر؟ بالکل ٹھیک. یعنی اس کے سب لوگ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. جی ہاں. اور پھر محنت بھی زیادہ کرتے ہوں گے, کام بھی بہتر ہوتا ہوگا. ظاہر اچھا ٹریکٹر سے ہٹتے ہوئے اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور ساتھ کر رہے ہیں, کچھ جنریٹرز یا ایسی چیزیں؟ جی دیکھیں ہم زیادہ ہمارا کام تو ٹریکٹرز کا ہی ہے, پر اس کے ساتھ کیونکہ ہم پاکستان میں اس کا انجن بھی بنا رہے ہیں تو اس انجن کو ہم نے دوسرے استعمال میں لے کے آئے جس میں فوک لفٹ ٹرکس ہیں جو استعمال کرتی ہیں. اس میں ہماری کولیبوریشن چائنا کے ساتھ ہے. پھر ہم جنریٹنگ ڈائیورسفیکیشن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. ڈائیورسفیکیشن اور یہ جنریٹرز بناتے ہیں اور بہت مقبول ہیں ہمارے جنریٹرز کیونکہ اس کی جو انجن کی تربیت وہ جو پارٹس وغیرہ ہے وہ بڑی ریڈیلی اویلیبل ہیں. اور جنریٹر ہم امپورٹ کرتے ہیں, آلٹرنیٹر ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے انجن کے ساتھ لگا کے پھر اس کے پینلز وینلز کئی چیزیں اور لوکل بناتے ہیں. وہ گھریلو استعمال میں بھی آتے ہیں, چھوٹے انڈسٹریل استعمال میں بھی آتے ہیں, پیٹرول پمپس میں, چھوٹے ہسپتالوں میں, ہر جگہ وہ جنریٹر استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ جو انجن ہے یہ پمپس کو بھی ڈرائیو کر لیتا ہے تو ہم نے ایک پاور پیک بنایا ہوا ہے جس سے وہ فارمر کہیں لے جاتے ہیں, گورنمنٹ کی ایجنسی لے لیتی ہیں کہ جس علاقے میں جہاں بجلی نہیں ہے وہاں پہ یہ پھر جنریٹرز اور پمپس اور اس طرح دوسرے آلات بھی چلا سکتے ہیں. تو ڈائیورسفیکیشن ان چیزوں میں بھی ہے, امپلیمنٹس میں بھی ہے. ہم نے ابھی ایک نیا امپلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے فوریج ہارویسٹر جو توڑی کو جب ویٹ کی ہارویسٹنگ کے بعد جو رہ جاتی ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کو توڑی بنا کے تو اکٹھا کر لیتی ہے. بڑی مہنگی ہے, 200 روپے 250 روپے من تو توڑی ملتی ہے آج کل. تو اس کو بھی فارمر کے لیے یہ بڑا یہ بہت ویک ایریا تھا ہمارا جس میں بڑی کافی ساری توڑی ضائع ہو رہی تھی. اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ذرا چھوٹے سائز کے کمبائن ہارویسٹر جو ویٹ اور رائس سن فلاور پہ استعمال ہو جائے ہارویسٹنگ کے لیے وہ لے کے آئے. تو نئے نئے آلات ہم انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں. یہ سارے مو بوٹ پلاؤز اور ڈسک ہیروز تو ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے انٹروڈیوس کیے تھے. اچھا اب پاکستان میں اس وقت دیکھیں آپ نے جیسے فرمایا تھا جی ایگریکلچر جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن 22% ہے. اب اس 22% میں بھی لائف سٹاک کا کنٹریبیوشن 55% ہے. اچھا پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے سائلیج والا. سائلیج کی بیلز بنانا, سائلیج کا ہارویسٹر ہونا. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک دن پریزنٹیشن کے اوپر کہ وہ باقاعدہ طور پہ مکئی کو کاٹ کے پھر اس کو کمپیکٹ کر کے 1.5 ٹن کی بیلز بن رہی تھی. تو یہ ایک نیا ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ میں کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی اس میں ہم نے کام کیا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے جو دودھ کی کمپنی ہے نیسلے وہ بھی اس میں بہت کام کر رہی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ جی آپ نے جو ٹرینڈ پاکستان میں اب چل پڑا ہے وہ دودھ کی پیداوار کی طرف آیا ہے. تو جس میں اب آپ جانوروں کو بھی آپ بڑھا رہے ہیں, آپ آسٹریلیا سے اور دوسرے ممالک سے اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے خان صاحب اس طرف چل پڑا ہے. اب سائلیج جس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وہ فوڈر ہے آپ کے جانوروں کے لیے. تو اب جنرلی اس میں تربیت آنی شروع ہو گئی ہے. کئی لوگ کمپنیز آ گئی ہیں جو اس میں بیلنگ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ یہ جو فوریج ہم نے ہارویسٹر منگوایا تھا یہ بھی ان کمپنیز کے ساتھ ہم نے مل کے کیا تھا کام. تو اس طرف بہت رجحان ہے. اب سائلیج کا ایک اور بھی کام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف بھی کچھ رجحان ہوا ہے کہ بڑے بڑے ایریاز لیز پہ باہر کے ممالک کے لوگوں نے لے لیے ہیں. وہاں پہ یہ فوڈر گرو کرتے ہیں, اس کو بیل کر کے سائلیج بنا کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک چیز چل پڑی ہے, ایک ٹرینڈ بن رہا ہے. یہ ٹرینڈ بن رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں بہت کام ہوگا اور یہ پاکستان کی معیشت میں بھی کافی یہ ہیلپ کرے گی. لیکن یہ خاص میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ توڑی ڈالتے ہیں نا جی, تو توڑی میں نیوٹریٹو ویلیوز کی طرف دیکھا جائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم سائلیج پہ جاتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ نیوٹریٹو ویلیو تو ہے نا جی. تو اب ٹرانسپورٹیشن تو توڑی کے اوپر بھی اتنی ہونی ہے اور سائلیج کے اوپر بھی اتنی ہونی ہے. تو why not people should be shifted towards this silage. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں نا توڑی تو از اے فلر,
فلر از جسٹ اے فلر، وہ تو مطلب اور اس کے ہم اپنی طرف سے بڑے خوش لو جی ڈنگر تو توڑی پاتی ہے پر پائی انہوں توڑی ہے اور لینا تو کوئی کھ نہیں جائے گا. لیکن نا یہ وہی بات آ گئی کہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے نا. جب فارمر کو یہ پتہ لگے گا یار توڑی سے بات نہیں بنتی تو وہ پھر کوئی اور چیز کرے گا. ہماری دودھ کی ییلڈ فارمر میں وہ بھی توڑی سے نہیں آنی، وہ نیوٹریشن سے آنی ہے، بیلنس ڈائٹ سے آنی ہے. یہ ایک اپنی نئی فیلڈ ہے، یہ ایریا بن رہا ہے، یہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ آ رہا ہے. اچھا جاتے جاتے چونکہ وقت بڑا کم ہے، میں آخری آپ سے جو پیغام لینا چاہوں گا کہ کاشتکار کو کمائی بڑھانے کے لیے، اپنی نیٹ انکم بڑھانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کو تھوڑے سے وقت میں دینا بڑا مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں. جی پہلے تو فارمر کی ایجوکیشن کریں تاکہ وہ اپنے جو آلات اور زمین کی بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے. دوسرا اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کی سیل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. آپ کا مڈل مین فارمر سے زیادہ کماتا ہے. آپ نے جب تک اس چیز کو نہ چینج کیا، یہ دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا ہے، وہاں کمپیوٹرائز کر دیا انہوں نے یہ سیل آف پرچیز آف کراپس. وہ اس میں بڑے بڑے انہوں نے سٹوریج کے سسٹم کریٹ کیے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کریٹ کی ہے. آپ ایک کمپنی کو جا کے فارمر کہتا ہے جی میرے پاس 500 من گندم ہے، یہ آپ مجھ سے خرید لیں. وہ فارمر کو اسی وقت اس کی پیمنٹ کرتا ہے، اس کی گندم اٹھا کے اپنے سٹوریج میں رکھ دیتا. فارمر چاہے سٹوریج رکھوا دے چاہے اس کو سیل کر دے. نہیں آ رہا ہے، پاکستان میں بھی ٹرینڈ آ رہا ہے. نہیں یہ ابھی نہیں آ رہا، لیکن اس کو آنا چاہیے. یہ آپ کو فارمر کو اس کی انکم بڑھے گی اور انشاءاللہ اس سے فارمر خوشحال ہو، بالخصوص چھوٹا فارمر. بڑے فارمر تو انتظام کرے، چھوٹے فارمر کو تو کئی دفعہ وہ بھی قیمت نہیں ملتی جو گورنمنٹ فکس کرتی ہے. 950 روپے. سر ایکچولی ہم جو پاکستان میں کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، ہم چیزوں کی خرید و فروخت کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم ضرورت کو دیکھتے ہیں. جی. اور یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلط بات بھی ہے. یہاں پہ آ کے انصاف کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، مفادات کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. کسی کا استحصال کر کے اس کو کاروبار کا نام مت دیں. خدا را ہم یہیں پہ ہیں، یہیں پہ رہنا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ رویہ بن چکا ہے کہ ہم تمام لوگ اس ہیبٹ میں آ چکے ہیں کہ آج کا دن ہے کسی بھی طرح گزاریں، کل تو ہم نے کہیں چلے جانا ہے، کہیں نہیں جانا، ہم نے یہیں رہنا ہے. ہم کوئی ایسے سالڈ سٹیپس لیں، چاہے ہم حکومتی اداروں میں ہیں، انفرادی طور پہ ہیں، کاروباری ہیں. خدا را کچھ ایسے رواج کو ضرور پروموٹ کریں پاکستان میں کہ جس سے ہمارے مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ ہم اپنے سے بہتر سارا کچھ چھوڑ کے جائیں گے اپنی اولاد کے لیے. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں جاتے جاتے بہت شکریہ ادا کروں گا سکندر احمد خان صاحب کا، جو کہ چیئرمین ہے ملت گروپ آف کمپنیز کے. اپنے میزبان سید مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.